من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ صلوات پڑھی محمد اور آل محمد۔ صلی اللہ اما بعد فقد قال امام الزمان علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین۔ صلوات پڑھی محمد اور آل محمد۔ عجل فرج مجمعین۔ امام زمان علیہ السلام کی مختصر سی دعا، اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین۔ امام علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں کہ پالنے والے اصلاح فرما دے کل فاسد، کا جتنا بھی فساد مسلمانوں میں پایا جاتا ہے، من امور المسلمین، ہمارے جتنے کاموں میں بھی فساد ہے ان تمام کاموں کی اصلاح فرما دے۔ میرے اور آپ کے کام جدی پشتی، جس نظام میں میں نے اور آپ نے آنکھ کھولی ہے، اگر اس کو بغور ٹھنڈے دل سے، ٹھنڈے دماغ سے دیکھا جائے تو پتہ چلے گا کہ سارا نظام میں نے اور آپ نے جو کچھ سیکھا وہ عالم کی زیر نگرانی نہیں سیکھا، جو کچھ بھی سیکھا وہ جدی پشتی نظام چلتا چلا آ رہا ہے میرے اور آپ کے پاس، اور اس جدی پشتی نظام میں جو ہم نے اپنے بزرگوں کو کرتے ہوئے دیکھا اسی کو ہم دین اسلام سمجھتے رہے۔ بہت سی چیزیں ان کی صحیح ہیں، بہت سے اعمال ان کے بالکل صحیح ہیں، لیکن کیونکہ کسی عالم کے زیر نگرانی اس چیز کو قائم نہیں کیا گیا، لہذا اس میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی خلل واقع رہا ہے۔ امام کی دعا کہ اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، کہ پالنے والے جتنا فساد بھی ہم میں پایا جاتا ہے کوٹ کوٹ کر اس کی اصلاح فرما دے۔ تو جب میں اور آپ اپنے گھروں میں جائیں اور جانے کے بعد دیکھیں، بزرگوں کے سلسلے میں سب سے پہلے اس چیز کو دیکھا جائے گا، اور بزرگوں میں بھی خواتین کے بارے میں ذرا دیکھیے، ان کا وضو کس طریقے سے کر رہے ہیں۔ یہ جب آپ ان کو وضو کرتے ہوئے دیکھیں گے پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ جو وضو توضیح المسائل میں لکھا گیا ہے، جو وضو خود تحفۃ العوام میں لکھا گیا ہے، چلیں تحفۃ العوام ہی کو لے لیجئے کچھ دیر کے لیے، کیونکہ آج کل مسئلہ یہ بھی ہے ہمارے ہاں کہ وہ توضیح المسائل کو دیکھ کر کہتے ہیں صاحب یہ کہاں سے آ گیا ہے سب کچھ۔ تحفۃ العوام کو لے لیجئے، تو تحفۃ العوام میں بھی مجتہدین ہی کے فتوے تھے، ان کے مطابق بھی اگر وضو یا غسل ہو جاتا تو معاملہ صحیح ہو جاتا، لیکن دیکھنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ اچھا، کیونکہ ہمارا موضوع مرنے کے بعد والی زندگی کی تیاری ہے، اس کا تعلق اس ساری گفتگو سے کیسے ہو سکتا ہے؟ مرنے کے بعد تو امام محمد باقر علیہ السلام صلی اللہ پانچویں امام نقل فرماتے ہیں، حیات القلوب میں علامہ مجلسی نے پانچویں امام سے اس روایت کو نقل کیا کہ بنی اسرائیل میں سے کسی شخص کا انتقال ہوا اور جناب موسیٰ علیہ السلام اس کو دفن کرنے کے لیے پہنچے، تو یقیناً جب جناب موسیٰ علیہ السلام نے دفن کیا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی زیر نگرانی سارے امور کو انجام دیا جا رہا تھا۔ دفن کر کے جب واپس پلٹ رہے تھے تو جناب موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے چند افراد کو ایسا محسوس ہوا جیسے آسمان کی جانب سے آگ کا ایک شعلہ قبرستان کی جانب بڑھ رہا ہے۔
آگ کا ایک بڑا شعلہ آسمان کی جانب سے. کہنے جناب موسیٰ علیہ السلام نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ یہ آگ کا شعلہ کس جانب جا رہا ہے. دیکھا کہ وہ گولا خود قبرستان ہی کی جانب ہے اس کا رخ, اور قبرستان میں بھی کس قبر کی جانب جا رہا ہے. کہا کہ اسی قبر کی جانب جا رہا ہے جہاں ابھی جناب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے کسی ایک شخص کو دفن کر کے پلٹ رہے ہیں. وہ آگ کا شعلہ آیا اور آنے کے بعد اس نے پورے قبرستان کو آ کر روشن کر دیا. پورا قبرستان اس آگ کی روشنی سے روشن ہو گیا. روشن سے مراد یہ کہ جل کر بھسم, سب کے سب جل کر بھسم. جناب موسیٰ علیہ السلام حیرت, آپ کے اصحاب کو حیرت ہو رہی تھی, یہ کیا ہو گیا, یہ کیسے. اب کیونکہ یہاں بچے موجود رہتے ہیں لہٰذا میں بچوں کو, معذرت آپ سب کے ساتھ کہ میں بچوں کو اپنے ساتھ زیادہ شامل کر لیتا ہوں. لہذا جب وہ آگ کا ایک بڑا سا شعلہ آگ کا جیسے آ رہا ہے آسمان کی طرف سے, جناب موسیٰ علیہ السلام کو بھائی محسوس ہوگا نا, گلٹی سی محسوس ہو رہی تھی, شرمندگی سے کچھ ہو رہی تھی. ہم نے دفن کیا اور ہمارے ہی والے پر آگ کا شعلہ آ رہا ہے, یہ کیا مسئلہ ہے. بارگاہ رب العزت میں گئے, جا کر ہاتھوں کو بلند کیا جناب موسیٰ علیہ السلام نے اور ارشاد فرمایا پالنے والے معاملہ کیا ہے. آواز غیبی آئی, اے موسیٰ یہ وہ شخص ہے کہ جو نماز تو پابندی سے پڑھتا تھا, بہت اچھے طریقے سے قرات کرتا تھا, ارکان نماز اس کے بالکل صحیح تھے, لیکن پیشاب کرتے وقت یہ احتیاط نہیں کرتا تھا. پیشاب کے سلسلے میں یہ لاپرواہ تھا. پیشاب کرتے وقت اس کی چھینٹیں اس کے جسم پر آ جاتی تھی, اس کے پیروں پر آ جاتی تھیں, اس کے لباس پر آ جاتی تھیں. یہ ذرہ برابر بھی کسی چیز کا فکر نہیں کرتا تھا, ٹینشن نہیں لیتا تھا. کہ یہ اس کی سزا ہے. آپ نے دیکھا کہ مرنے کے بعد بھی جناب علی ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ صاحب ہماری نماز صحیح ہے, ہمارا روزہ صحیح ہے, ہمارا غسل صحیح ہے, ہماری قرات بڑی بہترین ہے, ہم ساری چیزوں کو تو انجام دے رہے ہیں, لیکن لاپرواہ ہیں چھیٹ کے سلسلے میں, نجاست کے سلسلے میں لاپرواہ ہیں. ایک انسان اگر نجاست کے سلسلے میں لاپرواہ ہو جائے تو مرنے کے بعد پہلی سزا آگ کا شعلہ. ہر چیز کا قائل ہے. جناب موسیٰ کو اللہ کا نبی مانتا ہے, اقرار نبوت کرتا ہے, اللہ کی وحدانیت کا اقرار بھی کر رہا ہے, نماز بھی پڑھ رہا ہے, کلمہ بھی پڑھ رہا ہے, سارے کاموں کو بہترین طریقے سے انجام دے رہا ہے, لیکن اس والے معاملے میں لاپرواہ ہے. میں نے اور آپ نے اپنی زندگی میں ذرا سا سوچیں کہ اس بارے میں کیا مجھے اور آپ کو کسی سے نے اس طریقے سے اتنا زیادہ بتایا ہے کہ اس معاملے میں ہم لوگوں کو کیا انجام دینا ہے. یہاں تو معاملہ کچھ اس نوعیت سے کہ جناب علی وضو تو وضو, غسل نہیں آتا ہے, غسل باطل, وضو باطل ہو جائے گا. جب غسل ہی صحیح نہیں ہے تو ان کا وضو کہاں سے رہے گا. جب غسل باطل, وضو باطل, وضو باطل, نماز باطل, نماز باطل, آپ کی دعا بارگاہ رب العزت تک پہنچ ہی نہیں پہنچ رہی ہے. ہم سمجھ رہے ہیں اپنے طور پر کہ صاحب بڑا ہی اچھی ہم نے نماز پڑھ لی ہے, اور اس کے بعد پھر مولانا سے آ کر گزارش کرتے ہیں, مولانا کیا بات ہے, صدقہ بھی کر رہا ہوں, خیرات بھی کر رہا ہوں, اچھے اچھے اعمال کو بھی انجام دے رہا ہوں, نماز میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. بابا دعا کہاں سے قبول ہوگی. معاملہ اس طریقے سے چل رہا ہے. لہذا مرنے کے بعد والی جو زندگی ہے اس میں امام حسن عسکری علیہ السلام 11ویں امام, ارشاد فرما رہے ہیں موت کے بارے میں, موت ہی زندگی کا پہلا دن ہے. عجیب روایت ہے مولا کی ہے, موت ہی زندگی کا پہلا دن ہے. اب زندگی شروع ہوئی ہے. حیات ابدی کہا جاتا ہے نا موت کو. حیات ابدی کا کیا مطلب ہے, ایک ایسی زندگی کہ جو اب یہ ختم نہیں ہوگی. مرنے کے بعد دوبارہ موت واقع نہیں ہوگی.
دنیاوی زندگی جو ہے یہ کتنی ہے، اس کا ٹائم پیریڈ کتنا ہے؟ 60 سال، 70 سال، 80 سال، 85 سال، 90 کر لیجئے۔ 90 سے آگے والی زندگی میں اور آپ اگر دیکھ رہے ہیں تو 90 سے آگے والی زندگی، 90 کیا شاید 80 سال والا بھی آگے کے کاموں کو انجام نہیں دے پاتا ہے، بس اس کے بعد ختم معاملہ۔ لیکن اب جہاں سے معاملہ شروع ہو رہا ہے، یعنی اگر جیسے جناب علی آپ کہتے ہیں نا کہ جناب علی فلاں کی برسی منائی جا رہی ہے، یوم پیدائش منایا جا رہا ہے، کہ صاحب اگر وہ ابھی تک زندہ ہوتے تو 127 سال کے ہوتے، 127 سالہ یوم پیدائش، اس طرح کے اعلانات ٹی وی پر آپ لوگ مسلسل دیکھتے رہتے ہیں۔ یا صاحب ان کی رحلت ہو گئی تو کہتے ہیں مرنے، صاحب ان کے انتقال کو 70 سال ہو گئے ہیں۔ کہا 70 سال تو انتقال کو ہوئے ہیں، مرے کتنے سال میں تھے؟ کہا 70 سال میں انتقال ہوا تھا، 70 سال ان کو مرے ہوئے ہو گئے ہیں، تو 7 اور 7 14، 140 سال ہو گئے ہیں جناب، 140 سال ہو گئے ہیں ان کی ساری زندگی کے۔ نظام اس طریقے سے آگے چل کر، تو مرنے کے بعد والی تیاری کون کرے گا؟ کہ جس کو مرنے کے بعد والی زندگی کے بارے میں معلومات ہوں۔ آج کل جیسے سردی کا اضافہ ہو گیا، اچانک سردی بڑھ گئی ہے جناب علی، تو اب انسان جو ہے وہ بہت زیادہ سینسیٹیو ہے، تو ہر معاملے میں تیار ہو گیا ہے، جانے سے پہلے وہاں کی تیاری کر رہا ہے کہ صاحب جس علاقے میں جا رہا ہوں وہ کھلا ہوا علاقہ نہ ہو، اگر کھلا ہوا علاقہ ہوا تو ہوا بہت زیادہ چل رہی ہوگی، ہوا زیادہ تیز چل رہی ہوگی تو یقیناً مفلر کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے، گرم لباس کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ یہ انسان فون کر کر ہی ایک دوسرے کو SMS کے ذریعے سے پوچھ رہا ہوتا ہے کہ جناب علی موسم کیسا ہے آپ کے یہاں؟ بھائی آپ جا کہاں رہے ہیں؟ کہ لیں حیدرآباد۔ کہ حیدرآباد جانے کے لیے بھی اتنی تیاری ہے، حیدرآباد جانے کے لیے کتنی تیاری کر رہا ہے کہ صاحب اب موسم کیسا ہے؟ بھائی ہمارے کراچی میں تو بہت زیادہ سردی ہو گئی اچانک، حیدرآباد کی کیا صورتحال ہے؟ یا وہاں پر دن میں کہتے نہیں یہاں پر آپ کو سویٹر پہننا پڑے گا، دن میں بھی سویٹر چاہیے، ایک مثال ہے۔ یا خود مسجد آنے کے لیے آپ نے کتنی تیاری کی ہے؟ ابھی مسجد آ رہے تھے نا، تو مسجد آنے کے لیے آپ کتنی تیاری کر رہے تھے، کون سا لباس پہن کر جاؤں گا، کس نوعیت کا لباس ہونا چاہیے، جوتا کس نوعیت کا پہنوں، کہیں کیچڑ میرے پیروں تک نہ پہنچ جائے۔ پتہ یہ مسجد آنے کے لیے اتنی تیاری ہے، جہاں ہمیشہ کے لیے جانا ہے، جہاں سے واپسی ہے ہی نہیں، جہاں کے لیے پیدا کیا گیا ہے، آخرت کے لیے پیدا کیا ہے، دنیا کے لیے تھوڑی پیدا کیا ہے مجھے اور آپ کو، آخرت کے لیے پیدا کیا ہے۔ کہاں جہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جانا ہے، وہاں کے حالات پوچھیں کسی سے، کوئی SMS کیا ہے کسی کو کہ صاحب وہاں قبرستان کی کیا صورتحال ہے، قبر کے نیچے کی کیا صورتحال چل رہی ہے؟ نیچے جناب علی دہشت گردی ہے، امن و امان ہے، نیچے لوڈ شیڈنگ ہے، یا پوری لائٹ وائٹ صحیح آ رہی ہے، نیچے نظام کیسا چل رہا ہے؟ نیچے والی زندگی میں کھانا بھی چاہیے، نیچے والی زندگی میں پینا بھی چاہیے، نیچے والی زندگی میں لباس بھی، جی لباس بھی چاہیے۔ دیکھا نہیں ہے تم نے دادا کی، اللہ نہ کرے کسی کے دادا کا انتقال ہو گیا ہو، یا نانا ابو کا کسی کا انتقال ہو گیا ہو، آپ نے دیکھا ہوگا نا ان کے فاتحہ میں کتنی چیزیں رکھی جاتی ہیں، کھانا رکھا جاتا ہے۔ کیوں رکھا جاتا ہے بھئی؟ اسی لیے کہ یہ کھانا ان کو، یعنی کھائیں گے ہم لوگ لیکن اس کا ثواب ان کو پہنچے گا۔ لباس رکھا جاتا ہے، وہی والا لباس رکھا جاتا ہے جو وہ پہنتے تھے شوق سے، وہی لباس رکھا جائے گا نا۔ اب یہ ایک شخص ہے جس نے پوری زندگی پاجامہ کرتا پہنا ہو، اور اس کے لیے جناب علی فاتحہ میں جینس کی پینٹ رکھ دی جائے، ایک شرٹ رکھ دی جائے، ایک جیکٹ رکھ دی جائے، ایک زبردست قسم کی ایک کیپ رکھی جائے اس کے اندر، اور اس پہ رکھا جائے، دیکھنے والے کہیں میاں یہ کس کی فاتحہ ہو رہی ہے، کیا معاملہ ہے؟ تو کہا کہ ان کے لیے بھی جس لباس کا انتخاب کیا جائے گا وہ ایک ایسے لباس کا انتخاب کیا جائے گا جو یہ زندگی میں شوق سے پہنا کرتے تھے۔ یعنی یہاں تک کی بات تو سمجھ میں آ رہی ہے؟ مرنے کے بعد والی زندگی کے لیے کیا چیز بھیجی جا رہی ہے؟ وہی چیز بھیجی جا رہی ہے جو وہ زندگی میں استعمال کرتے تھے۔ مرنے کے بعد والی زندگی میں کھانا کیا پیش کیا جا رہا ہے؟ سرسوں کا ساگ،
کہ ابھی اس زمانے میں کوئی بچوں کو کھلائیں، جوانوں کو کھلائیں، کہا صاحب یہ شوق سے نہیں کھاتے، کہتا نہ کھائیں ہمیں کیا، ہمارے ابا سے کھاتے تھے سرسوں کا ساگ شوق سے، لہذا وہ سرسوں کے ساگ پر فاتحہ، فلاں پھل شوق سے کھاتے تھے، فلاں پھل رکھا جائے گا، فلاں سبزی زیادہ شوق سے کھاتے تھے، وہ سبزی بھی وہاں پہ رکھی جائے گی. یہ ساری چیزوں کا انتظام کیا جا رہا ہے کہ مرنے کے بعد بھی جناب علی ان کو ان تمام چیزوں کی وہاں پر ضرورت ہے. ضرورت سے مراد کیا؟ یہ تمام چیزیں دوسری شکل میں وہاں پہنچ جاتی ہیں، ثواب کی صورت میں وہاں پہنچ جاتی ہیں. ایک جو روایت میں یہاں پہ پڑھ رہا ہوں، انتہائی خطرناک روایت، لیکن کیونکہ مرنے کے بعد کی تیاری کرنا ہے. مرنے کی بعد کی تیاری کون کرے گا؟ جس کو مرنے کے بعد کے حالات پتہ ہوں، وہاں ہو کیا رہا ہے، وہاں کا نظام ڈوج والا نظام نہیں ہے کہ ڈوج دے کر نکل گئے، چھپ گئے، چھپن چھپائی ہو رہی ہے، جناب علی ملائکہ آئے تم چھپ گئے، جناب علی کون ہے؟ کیوں بچوں ایسا ہے نا، چھپن چھپائی میں ایسا ہی ہوتا ہے، وہ چور سپاہی کھیلتے ہیں اور پتہ نہیں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، یاد ہے نا تم کو اس طرح کی باتیں، چھپ گئے جناب علی. وہ کہہ رہے ہیں شاید وہ سمجھ رہے شاید مرنے کے بعد بھی ایسا ہی ہوگا، منکر اور نکیر آئیں گے قبر میں ہم سے حساب لینے کے لیے، ہم چھپ جائیں گے دوسرے والی قبر کے پیچھے جا کے چھپ جائیں گے. وہ ڈھونڈتا رہے گا کہاں گیا یہ، ابھی تو اس کو یہاں دفن کیا تھا، چلا کہاں گیا ہے. کہا کہ تم کچھ بھی کر لو، تم وہاں پر ڈوج نہیں دے سکتے ہیں، وہاں چھپ ہی نہیں سکتے. چھپ بھی گئے، دیکھو بچوں جتنے کام ہم نے برے کاموں کو انجام دیا ہے، جو چھپ کر کام کر رہے تھے نا وہ بھی وہاں پر موجود ہوں گے. اتنی زبردست جگہ ہے وہ، سینسٹیو جگہ ہے وہ. قبر میں اتنی زبردست قبر کی صلاحیت ہے کہ آپ نے جو کچھ بھی دنیا میں کیا ہے وہاں پر اس کو حاضر پاؤ گے، جو کچھ بھی کیا ہے. اب اس کے لیے صرف اتنی مثال جو میں اکثر بیشتر آپ کو بار بار دیتا ہوں، وہی والی مثال، گلک، پیسہ جمع کرنے کا باکس ہے نا، ایک چھوٹا سا باکس ہے جس کو گلک کہتے تھے، ابھی بھی ہوتی ہوگی مٹی کی جس میں سکہ وغیرہ ڈال دیتے ہیں. اچھا بچوں خود بتاؤ، جو اتنی سی گلک آپ نے خود سے بنائی ہے جناب علی، اس کے پیر ہوتے ہیں، اس کے کان ہوتے ہیں، سانس لے سکتی ہے؟ نہیں. دیکھ سکتی ہے؟ دیکھ بھی نہیں سکتی. گلک کیوں؟ مٹی کی بنی ہوئی ہے. اس کو کس نے بنایا؟ انسان نے اس گلک کو بنایا ہے. لیکن اتنی زبردست یہ چیز ہے کہ اس میں جو ڈالو گے وہی نکلے گا. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی اگر اس میں جناب علی کھوٹا سکہ ڈالا ہے، کھوٹا، تو وہ کھوٹا نکلے گا. کھرا ڈالا ہے، کھرا نکلے گا. کرنسی نوٹ ڈالا ہے، اس کے اندر روپیہ ڈالا ہے، روپیہ ہی نکلے گا. اور جناب کاغذ ڈالا ہے، کاغذ ہی نکلے گا اس کے اندر سے. بھائی یقیناً ایسا ہی ہوگا نا. اچھا ایسا نہیں ہے کہ ہم نے جناب علی اس میں جناب علی اپنے کاغذ ڈالا ہے تو 10 سال کے بعد وہ کاغذ جو ہے وہ نوٹ بن کر نکالا ہے. نہیں نکلے گا. یہ نوٹ جو ہے وہ 10 سال کے بعد بھی جناب علی اس میں پڑے کاغذ بن جائے، ایسا بھی نہیں ہوگا. کہیں اتنی ایماندار ہے یہ گلک، ایماندار ہوئی نا. اس کا کیا مطلب ہے کہ گلک اتنی ایماندار ہے، اس میں جو چیز بھی رکھو گے اس میں سے نکل آئے گی. اگر تم نے اس میں مٹی بھر دی ہے تو اس میں سے مٹی نکلے گی. اس میں سونا ڈال دیا ہے تو اس میں سے سونا ہی نکلے گا. کہا کہ یہ گلک ہے، چھوٹی سی گلک ہے، اتنی ایماندار. کہ جب یہ چھوٹی سی گلک اتنی ایماندار ہے تو قبر بھی تو ایک بڑی سی گلک ہی ہے نا ایک طرح سے. اس میں پورے انسان کو جمع کر کے رکھ دیا جاتا ہے، اس میں بند کر دیا جاتا ہے کہیں بھاگ نہ جائے یہ نکل کر. اس میں جمع کرا دیا ہے، لے جا کر قبر میں جناب نے جمع کر دیا. ان کا بس یہ اب ہمارا جمع ہو گیا. اس کے بعد دادا جمع ہو گئے، پھر دادی جمع ہو گئی، پھر نانا کو لے جا کے جمع کر دیا، پھر نانی کو لے جا کے جمع کر دیا، پھر چاچا بھی وہیں ہیں اور چاچی بھی وہیں ہیں اور بھائی بھی وہیں ہیں، بہن بھی وہیں ہیں اور بھاوج بھی وہیں ہیں. ساروں کو لے جا کے قبرستان میں ہی جمع کیا جا رہا ہے. پتہ یہ قبرستان بہت بڑی گلک ہے، جہاں جس کو بھی جمع کیا ہے وہ وہاں پہ جمع ہو گیا ہے. پھر دیکھنے بھی جاتے ہیں عید والے دن، ہیں بھی کہ نہیں؟ جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟
اب ہر انسان عید والے دن پہنچ جاتا ہے قبرستان، جا کے دیکھتا ہے ہاں میرے چیز یہاں پہ جمع، ہم نے یہاں والد صاحب کو جمع کیا تھا، والد ہیں بھی کہ نہیں ہے، والد کو جمع کیا ہے، والدہ کو وہیں پہ جمع کر دیا ہے، لیکن خود قبر کے اندر ہر شخص کے اعمال جمع ہو رہے ہیں۔ جتنی بار نامحرموں کو دیکھا وہ سارا کا سارا وہاں جمع ہو گیا جا کر۔ یہ ماموزاد بہن نامحرم ہیں، خالہ زاد بہن نامحرم ہیں، ہاں بیٹے یہ خالہ کی جو بہنیں ہیں نا، خالہ کی جو بیٹیاں ہیں نامحرم ہیں، یہ چچا کی جو بیٹیاں ہیں یہ ساری نامحرم ہیں۔ نامحرم کا کیا مطلب ہے؟ شریعت نے کہا ہے ان سے پردہ کرنا ہے۔ کتنا کرنا ہے پردہ؟ کہ آپ کی اگر نگاہ اس کے پتہ ہے کہ اس نے چادر نہیں لی ہے، آپ کو سر فوراً نیچے جھکا لینا ہے، اپنا اندر نہیں جانا، اس کو فوراً کہنا ہے بہن اپنا چادر لیجئے، اپنا مخنا لے لیجئے۔ اب یہ باتیں میں بچوں کو اس لیے سمجھا رہا ہوں کیونکہ اب ہمارے سمجھنے کی تو زندگی گئی، اب ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا ان باتوں کا، کہ سب فضول ہے۔ بچوں کی باتوں سب سمجھ میں آ جائیں گی، یہ سارا نظام اب ان کو آگے لے کر چلنا ہے۔ قبر کے اندر سارے اعمال موجود ہیں، جتنی بار جھوٹ بولا وہ سارا جھوٹ وہاں پہ جمع ہو رہا ہے۔ دیکھا نا موبائل میں چھوٹا سا میموری کارڈ ہوتا ہے، کتنی چیزیں اس میں جمع ہو جاتی ہیں۔ کتنے جی بی کا ہے؟ 8 جی بی کا ہے، 16 جی بی، 36 جی بی، کتنی زیادہ جگہ اس میں میموری ہو جاتی ہے۔ اتنا سا کارڈ اپنے اندر کتنی چیزوں کو جمع کر رہا ہے۔ کس نے بنایا اس کارڈ کو؟ انسان نے۔ انسان کو کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ جب انسان اتنی سی چیز میں اتنی زیادہ چیزیں جمع کر سکتا تو اللہ تعالیٰ کتنی چیزوں کو جمع کر لے گا اس کے اندر؟ اللہ کی کتنی صلاحیتیں ہوں گی؟ جتنی دفعہ جھوٹ بولا ہے وہ وہاں ڈیلیٹ نہیں ہوتا ہے، کوئی چیز بھی آپ اس کو ڈیلیٹ کرنا چاہو وہ ڈیلیٹ نہیں ہوتی ہے وہاں سے، وہاں سب کچھ جمع رہتا ہے، سب کچھ جمع رہتا ہے۔ کہا ڈیلیٹ کر سکتے ہو اپنے گناہوں کو یا نہیں؟ کوئی ہے ایسی ترکیب؟ کہا ہاں ایک ہمارے پاس سافٹ ویئر ہے، ایسا ایک سافٹ ویئر ہمارے پاس موجود ہے کہ جس سے سارے گناہوں کو ڈیلیٹ کیا جا سکتا ہے۔ کہا اس سافٹ ویئر کا کیا نام ہے؟ کہا محمد اور آل محمد پر بلند تر صلوات، اللہم صلی وجل فرجہم اجمعین۔ اچھا پتہ کیسے چلے گا کہ یہ صلوات کے ذریعے سے، اس درود کے ذریعے سے یہ والا گناہ ڈیلیٹ ہو گیا، ختم ہو گیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ والا معاف ہو گیا ہے؟ کہا ہمیں ایسے پتہ چلے گا کہ آج کے بعد اب یہ والا گناہ کبھی بھی زندگی میں دوبارہ انجام نہ دیں۔ اگر یہ پتہ چل جائے کہ ہاں آج کے بعد کبھی بھی اس گناہ کو دوبارہ انجام نہیں دیا ہے، پتہ چل گیا ہے کہ جناب علی کہ یہ میری صلوات جو ہے کامیاب ہو گئی ہے، اس کے ذریعے سے میرا یہ گناہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ یہ بعد میں آنے والی زندگی بڑا عجیب واقعہ ہے، بعد میں آنے والی زندگی کا۔ اور چاہتا ہوں کہ لفظ بلفظ آپ کو یہاں سے جناب علی اس کو سنا دیا جائے، لیکن کیونکہ وقت ہمارے پاس بہت ہی کم ہوتا ہے، ٹائم اتنے کم وقت میں، دیکھو میں کچھ نہ کچھ اس میں سے چھوڑ دوں گا لیکن کچھ نہ کچھ آپ کو سنانے کی کوشش کروں گا تاکہ تیار ہو جائیں کہ بعد میں کرنا کیا ہے بعد والی زندگی کے لیے۔ جو میں اور آپ اتنے خوش و خرم ہو رہے ہیں کہ اتنی پابندی سے مسجد میں جا کر نماز پڑھ رہے ہیں، روزانہ اول وقت مسجد میں حاضر ہو جاتے ہیں، بہترین طریقے سے وضو کر رہے ہیں، مولانا نے جو طریقہ بتایا اسی کے مطابق۔ بابا یہ تو ایک الگ چیپٹر ہے۔ ابھی جن صاحب کا واقعہ پیش کیا جا رہا ہے یہاں پر، ان کا معاملہ کچھ اسی نوعیت سے چل رہا ہے۔ حیات بعد الموت چل رہا تھا نا، یہی موضوع چل رہا ہے ہمارا، حیات بعد الموت، کہ بعد والی زندگی کا مسئلہ ملا کیا ہے وہاں پر جا کر۔ کہتے جناب علی ایک شخص جو جناب علی شہر جس کا نام، ایک شہر ہے جس کا نام بخل ہے، بخل، ہم اردو میں بخل جس کو کہتے ہیں کنجوسی، یہ بخل اس شہر کا نام ہی بخل ہے۔ اور آج کی یعنی جدید دنیا میں بخل شہر جو ہے وہ کہاں پر ہے؟ رشیا میں ہے، روس میں، روس میں پایا جاتا ہے یہ شہر۔ کہ اس شہر کے اندر ایک مومن انتقال ہو گیا، لوگوں نے اس کے بیٹے کو بڑا خوش و خرم پایا، دیکھا اس کا بیٹا بہت زیادہ خوش و خرم ہے۔ لوگوں نے کہا باپ کے مرنے پر
بیٹے افسردہ ہو جاتے ہیں، باپ کے مرنے پر بیٹے افسردہ ہو جاتے ہیں. یہ کیسا بیٹا ہے جو اتنا خوش و خرم باپ کے مرنے کے بعد دکھائی دے رہا ہے؟ لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے، تمہیں اپنے باپ کے مرنے کا افسوس نہیں ہے؟ اس نے کہا افسوس تو ہے، صدمہ تو ہے، لیکن کہا کہ اتنے خوشحال تم کیوں نظر آ رہے ہو جس دن سے تمہارے باپ کا انتقال ہوا ہے؟ کہا میں نے اپنے باپ کو حالت خواب میں دیکھا ہے کہ وہ انتہائی حسین و جمیل وادی میں موجود ہوگا، ہے نہیں، ہوگا، اور وہ بہت اچھی حالت میں ہوگا، اور وہ ہر حالت میں جنت ہی میں ہوگا. اس نے کہا تم نے ایسا کیسے خیال کر لیا کہ وہ جنت ہی میں ہوگا؟ اس نے کہا میں نے اپنے باپ کو کبھی کوئی نماز قضا کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. میں نے اپنے باپ کو کبھی، اس کے بعد میرے ہوش اڑ گئے کہ میرا باپ جو اتنا زیادہ نمازی اور پرہیزگار تھا، اتنا متقی اور پرہیزگار جس کو میں سمجھ رہا تھا، اس کی حالت ایسی کیسے ہو گئی ہے؟ ملائکہ سے میں نے پوچھا آپ بتائیے کہ معاملہ کیا ہے؟ کہتے ہیں آگ کا کرتا اس کو پہنایا گیا ہے، اور جب میں نے پوچھا کہ معاملہ کیا ہے، بتایا گیا، فرشتوں نے جواب دیا تیرے باپ کی کوئی نماز خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوئی ہے. جتنی اس نے نمازیں پڑھی ہیں ان میں سے کوئی نماز بھی اس کی قبول نہیں ہوئی ہے. وجہ؟ کہا کہ جس لباس میں اس نے آخری عمر میں نمازیں پڑھی ہیں اس لباس کی سلائی کی اجرت اس نے درزی کو دینا بھول گیا تھا. لباس، جس لباس میں میں اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کبھی سوچا ہے اس لباس پہ خمس واجب ہے؟ کبھی سوچا ہے اس طریقے سے کہ امام کا حق واجب ہو چکا ہے؟ لباس سلواتے وقت کہتے ہیں کہ میرے پاس پیسہ ہے، لباس پہننے کے بعد کہتے ہیں میرے پاس پیسہ نہیں ہے، میں مستحق ہوں. 500 روپے بھی اگر سال کے آخر میں 500 روپے بچ گئے، 100 روپے واجب الادا ہیں، دینا پڑیں گے آپ کو. سال کے آخر میں فقط 100 ہی روپے بچیں، 20 روپے واجب الادا ہیں، دینا پڑیں گے آپ کو. یہ تو اس نے ایک عام سے انسان کے پیسے کو غصب کیا تھا، ایک عام سے انسان کو پیسہ نہیں دیا. سب چلتا ہے، اتنے پیسے میں نے 20 جوڑے سلوائے ہیں، اگر ایک کے پیسے نہیں دیے تو کیا ہوا؟ ایسا ہوتا ہے نا بعض وقت میں اور آپ بھی تصور کر رہے ہوتے ہیں، اتنا سودا خرید لیا اس سے، اگر ایک پیسہ نہیں دیا تو کیا ہوا؟ بس سب چلتا ہے بھائی، یہ کنسیشن ہے میرا، میں نے خود سے کنسیشن لے لیا، اس نے نہیں دیا تو کیا ہوا؟ میں نے لے لیا کنسیشن اس سے. ایک دفعہ پیسے نہیں دیے. کہا تمہارے باپ نے جو نمازیں پڑھی تھیں یہ اس لباس میں پڑھی تھیں کہ جس کا پیسہ دینا بھول گیا تھا، یہ نہیں دیا، اس نے ضرورت نہیں دی یا دینا بھول گیا. اور کہا جو یہ تو ابھی کی نمازوں کی بات ہو رہی ہے، اس سے پہلے کی جو نمازیں تھیں ان کا کیا ہوا بھائی؟ ان کا تو حساب دے دو. اب یہ ملائکہ سے لڑ رہا ہے، میرے باپ کو تم نے سزا میں لٹکایا ہوا ہے، ابھی میں اپنے باپ کا فیصلہ کرواؤں گا. یہ تو آخری عمر میں اس نے جو لباس پہنا تھا اس کا پیسہ نہیں دیا. اس سے پہلے والی نمازوں کا کیا ہوا؟ پہلے کی عمر کی نمازیں جہاں ادا کی تھیں ان کا کیا مسئلہ ہے؟ کہا جہاں ادا کی تھی وہ جگہ غصبی تھی، قبضے والی جگہ تھی. مالک مکان نے کہا تھا کہ مکان چھوڑ دو، یہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا. مالک مکان کہہ رہا تھا چلے جاؤ، ابھی تمہارا معاہدہ ختم ہو گیا ہے. اس نے کہا معاہدہ میں کسی معاہدے کو نہیں مانتا، جب تک مجھے کوئی جگہ نہیں ملے گی میں. کتنا معقول سا جواب ہے نا، کتنا معقول جواب ہے میرے اور آپ کے ہاں. جب تک مجھے جگہ نہیں ملے گی میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، جو کر سکتے ہو کر لو. کہا اس نے ایک ایسے مقام پر جا کے نمازیں پڑھی ہیں، ایسے مقام میں یہ رہتا رہا ہے جہاں پر غصبی جگہ تھی. اگر بھائی کے مکان میں رہ رہا ہے اور بھائی راضی نہیں ہے، نمازیں باطل ہیں. ان کا کیا معاملہ تھا؟ انہوں نے کس کے مکان پہ قبضہ کیا ہوا تھا؟ کہنے لگے تمہیں یاد ہے تمہارے چچا کے کوئی اولاد نہ تھی یا اولاد تھی لیکن بچے بہت چھوٹے تھے، تمہارے چچا کا انتقال ہو گیا تھا اور اس نے تمہارے چچا کے مکان پر قبضہ کر لیا تھا. قبضہ شدہ مکان میں یہ نماز پڑھ رہے تھے. لہٰذا تمہارے چچا کے فوت ہونے کے بعد اس کے چھوٹے بچے تھے، بھائی کی جگہ میں خود رہنے لگا، کیونکہ وہ جگہ تمہارے چاچا اور بیٹوں کی تھی. انہوں نے سخت محنت کر کے یہ نیا مکان بنا لیا تھا، نہیں ہو سکے گا.
ان کی نمازیں ساری قضا ہیں، یہ اس کی سزا مل رہی ہے۔ کوڑے اس لیے لگائے جا رہے ہیں، کوڑے کیوں لگ رہے ہیں ان کو؟ آگ کی قینچیوں سے تو ان کو جلایا جا رہا ہے۔ یہ دیکھیں مرنے کے بعد کی تیاری کیا ہے۔ مرنے کے بعد کی تیاری کہ اگر کسی کی جگہ پہ قبضہ کر کر بیٹھے ہوئے اس کو واپس کر دیجئے، کسی کے پیسے دبا کر بیٹھے ہوئے اس کو پیسہ دے دیجئے، خود امام کا مال دبا کر بیٹھے ہوئے دے دیجئے، امام کا مال ہے، سادات کا مال دبا کر بیٹھے دے دیجئے، دینا پڑے گا۔ یہ دوسرا موضوع ہے جو آپ ہم مولویوں کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ خمس کھا جائیں گے، اگر اس کو دے دیا یہ کھا جائے گا۔ بابا یہ جائے گا نا جہنم میں، آپ تو بچ جائیے۔ آپ اس ٹینشن میں کیوں؟ قاضی تم کیوں دبلے شہر کے اندیشے میں؟ تم کیوں دبلے ہو رہے؟ تم کیوں جہنم میں جا رہے ہو؟ نہیں صاحب یہ مولویوں کے بڑے مزے آ رہے ہیں، یہ کھا جاتے ہیں۔ اب کھا جاتے ہیں تو تم ان کو اتنا کھلا دیتے، یہ کھاتے ہی نہ۔ دیکھیں معاملہ کچھ آپ پر بھی آ جائے گا، یہ بات پتہ نہیں کہاں تک پہنچے گی۔ لہٰذا میں اس مسئلے کو یہیں پہ ختم کر دیتا ہوں، اس والی اپنی بات کو۔ کہ ان کو کوڑے کیوں لگائے جا رہے ہیں؟ اس کی آنکھوں کے سامنے کا کوڑے اس لیے لگائے جا رہے ہیں کیونکہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی بیٹیاں بے مخنا و چادر پھرا کرتی تھیں۔ بیٹی پردہ نہیں کرتی، خود نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، خود سارے واجبات کو ادا کرتے ہیں، لیکن بیٹیوں کو ذرہ برابر بھی کہا ان کو کوڑے لگ رہے ہیں۔ مرنے کے بعد والی زندگی میں ان کی بیٹیاں پردہ کرنے کو تیار نہ تھیں۔ یہاں تو بیٹیاں، یہاں تو بیوی بھی پردہ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تیار تو تیار، یہ تو خود موصوف ہی کہتے ہیں کہ باریک لباس پہن کر چلو اچھی لگو گی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مرنے کے بعد کے نظام کو بتایا جا رہا ہے یہاں پر، یہ ائمہ نے نقل کیا، ائمہ بتاتے ہیں ساری چیزوں کو۔ اس کے بعد فرماتے ہیں بیٹیاں بے پردگی اختیار کر کے باہر نکلتی تھیں، غیر محرم کے سامنے جاتی تھیں، کبھی پردہ کیا اور کبھی بال چھپائے اور کبھی بال نہیں چھپائے۔ جب اس کی بیٹی اس کی نافرمانی کرتی تھیں تو اس کو چاہیے تھا کہ اس کو یا تو مارتا یا اسے ڈانٹتا۔ جب خدا کی نافرمانی کرتی ہے تو کچھ نہ کہتا تھا، کچھ بھی نہیں کہتا تھا۔ قیامت تک اب اس کو کوڑے مارے جائیں گے، تا قیامت اس کو کوڑے مارے جائیں۔ یہ مرنے کے بعد والی زندگی کا کارنامہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ کیا کیا ہوا۔ کوڑے مارے جا رہے ہیں۔ یہ بیٹا دیکھ کر کہتا ہے میں ایک مرتبہ گھبرا کے ان فرشتوں سے کہا اے فرشتوں، جب میرے باپ کو بے پردگی دیکھ کر خاموش رہا، بے پردگی دیکھ کر میرا باپ خاموش رہا اور اس کو یہ سزا دی جا رہی ہے، تو جس نے بے پردگی کو خود سے اختیار کیا ہے اس کو کیا سزا ملے گی؟ یہ تو میرے باپ نے بے پردگی کو دیکھ کر خاموشی اختیار کر لی تھی، لیکن جس کو خود سے پردہ کرنا چاہیے تھا اس کا کیا ہوگا؟ اس کو کیا سزا دی جائے گی؟ خاموش رہا، اس کے بعد بے پردگی دیکھ کر خاموش رہا، اس کو یہ سزا دی جائے گی، اس کو کیا عذاب ہوگا؟ جہنم میں ایک بہت بڑا سانپ، اس کے بعد فرما رہے ہیں جہنم میں ایک بہت بڑا اژدہا سانپ مقرر کیا گیا ہے۔ اس سانپ پر تین بالشت کے کانٹے ہیں۔ اژدہا اپنے جسم کے درمیان اس بے پردہ عورت کو لے کر اپنے جسم کے اندر دبائے گا اور اپنے جسم کو اس کے گرد اس طریقے سے لپیٹے گا کہ جب پوری طاقت سے دبائے گا تو ایک ایک بالشت کا کانٹا اس کے پاؤں سے لے کر سر کے جسم کے اندر تک داخل ہو جائے گا۔ سخت ترین روایت ہے جس کو یہاں پر بیان کیا گیا۔ مرنے کے بعد والی صورتحال چل رہی ہے، انسان کس طریقے سے بعد والی آنے والی جو زندگی ہے اس کی کیا تیاری کی جائے گا۔ تیاری کی جگہ دنیا ہے۔ اگر اس دنیا میں واجبات کو ادا کر لیا جائے، اس دنیا میں تھوڑی سی دنیا ہے، بس زیادہ دیر نہیں ہے۔ میرے بچوں، بہن کو بے پردہ نہ رکھنا، اپنی بہن کو مخنا پہنانا ہے، ناراض ہو جانا بہن سے اگر خدا نہ خواستہ وہ ایسے چلی جائے۔
بچوں جب تمہاری عمر میں جب میں تھا مجھے کوئی بتانے والا نہیں تھا, مجھے کوئی سمجھانے والا نہیں تھا, اور اگر شاید کسی نے مجھے بتایا بھی ہو تو مجھے نہیں اتنی مشکل ترین اس نے الفاظ سے بتایا ہوگا, میری سمجھ میں بات نہیں آئی تھی. میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک ایک بالشت, 1 بالشت 2 بالشت 3 بالشت کا اتنے لمبے لمبے اس کے جسم پر کانٹے لگے ہوئے ہیں سانپ پر, جب وہ لپیٹ لے گا اپنے اندر تو کہا یہ تو بے پردہ والے کو لپیٹ رہا ہے, جس نے اس بے پردہ کو دیکھا ہے ان کا کیا حشر ہوگا. ان کے لیے مولا نے ارشاد فرمایا کہ اس کی آنکھوں میں مسلسل آگ کے تیروں کی بارش ہو رہی ہوگی, مسلسل تیروں کی بارش ہو رہی ہوگی, اور وہ آگ کے تیر جناب علی اس کی آنکھ کی طرف مسلسل جاتے رہیں گے. اور کب تک یہ تیروں کی بارش رہے گی؟ تا قیامت, جب تک قیامت نہ آ جائے. یہ ساری باتیں کہاں ہو رہی ہے, سارا سسٹم کہاں موجود ہے؟ کہ یہ سارا سسٹم قبر کے نیچے موجود ہے. قبر کے نیچے کی جو زندگی ہے وہاں تیروں کی بارش بھی ہے. قبر کے نیچے والی زندگی جو ہے اس میں آگ کے بڑے بڑے دریا ہیں, آگ کے بڑے بڑے سمندر ہیں. قبر کے نیچے والی جو زندگی ہے اس کے اندر آگ کی قینچیاں ہیں, بڑی بڑی قینچیاں ہیں آگ کی, جو جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ڈال دیتی ہیں. یہ روایت کو کون بتا رہا ہے؟ مولا بتا رہے ہیں, امام بتا رہے ہیں, آئمہ نے بتایا ہے. کہا کہ ان سے بچنے کا بھی کوئی راستہ ہے کہ نہیں ہے, کیونکہ کچھ نہ کچھ گناہ ہم سے ہو ہی جاتا ہے. کیا اس سے بچنے کے لیے بھی کوئی راستہ ہمارے پاس موجود ہے یا نہیں ہے؟ کہا کہ ہاں اس سے بچنے کا ایک راستہ ہے, بہت ہی آسان سا راستہ انہوں نے یہاں پر بتا دیا ہے. کہا سورہ ملک, کتنا چھوٹا سا سورہ ہے سورہ ملک. کہا کہ جو شخص, رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے نا کہ جو شخص سورہ ملک کی اپنی زندگی میں تلاوت کرتا ہے تو مرنے کے بعد جتنی زیادہ اس نے تلاوت کی ہے, اگر زندگی میں ایک ہی مرتبہ پڑھا ہے تو یہ سورہ ملک ایک ہی مرتبہ قبر میں آئے گی. زندگی میں روزانہ اس نے سورہ ملک پڑھا ہے, یہ سورہ ملک قبر میں اس روزانہ اس کی قبر میں آئے گی. کہا کہ جس شخص نے سورہ ملک کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا ہے, سورہ ملک, بچوں بہت زیادہ سورہ ملک کو حفظ کر لو, یاد کر لو. کہا کہ سورہ ملک میں کتنی زبردست طاقت ہے. کہ یہ وہ سورہ ہے کہ جس کو پڑھنے کے بعد رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسے کوئی شخص مر جائے گا یہ قبر میں آئے گی, اور آنے کے بعد چاروں طرف سے اس کی حفاظت کرنا شروع کر دے گی. ملائکہ سر کی جانب آئیں گے, یہ سر کی جانب آ جائے گی. ملائکہ پیروں کی طرف آئیں گے, پیروں کی طرف چلی جائے گی. وہ دائیں آگے کھڑے ہوں گے, دائیں پہنچ جائے گی. بائیں جائیں گے, بائیں پہنچ جائے, اوپر نیچے پیچھے. کہ ہر طرف سے سورہ ملک اپنے پڑھنے والے کو گھیر لے گی, اور گھیرنے کے بعد سورہ ملک ان کے ساتھ مقابلہ کرے گی. لفظ مجادلہ آیا ہے کہ اپنے پڑھنے والے کے لیے مقابلہ کرے گی. وہ کہے گی کہ یہ میرا پڑھنے والا ہے, صحیح ہے کہ اس سے گناہ ہوئے تھے لیکن اس نے سورہ ملک کو بھی تو پڑھا تھا. جب اس نے سورہ ملک کو پڑھا ہے لہذا اب میں اس کی حفاظت کروں گی. کہ سورہ ملک کب تک حفاظت کرے گی؟ کہ تا قیامت, مرنے سے لے کر قیامت کی تاریخ تک. ابھی وقت ہے, ابھی مرنے کے بعد والی تیاری کے لیے وقت ہے. سورہ ملک ابھی پڑھ سکتے ہیں. کہ جس نے سورہ ملک کو اپنا وتیرہ بنا لیا, یعنی ہر وقت اس نے سورہ ملک کو تلاوت کرنا شروع کر دیا, صبح دوپہر شام, اور رات سوتے وقت بھی وہ سورہ ملک کی تلاوت کر رہا ہے. کہ روایت میں آیا کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ آسمانی کتابوں میں سے ایک کتاب اس کی قبر میں نازل ہوگی. آسمانی کتابوں میں سے ایک کتاب اس کی قبر, جیسے قرآن مجید نازل ہوا نا ہمارے رسول اللہ پہ, قرآن مجید نازل ہوا, ایسے بہت سی کتابیں آسمانی کتب تھیں جو انبیاء پر نازل ہوئیں, جو 1,24,000 انبیاء تھے ان پر نازل ہوئی ہیں. کہ وہی والی انہی میں سے ایک کتاب یہاں قبر کے اندر نازل ہوگی, اور آنے کے بعد اس کی حفاظت کرنا شروع کر دے. سورہ ملک. کہ کسی بھی طور پر اپنے پڑھنے والے کو تنہا نہیں چھوڑے گی. کہ اگر کوئی شخص کسی مرحوم کے لیے, یہ تو بات ہو رہی ہے اپنی ذات کے لیے, کیونکہ ہم کو مرنا ہے تو اپنی مرنے کے لیے تیاری کرنے کے لیے سورہ ملک پہلے آج سے ہی پڑھنا شروع کر دیجئے. سورہ ملک بچوں پڑھنا ہے نا سورہ ملک کو انشاءاللہ. کہا کہ جس شخص نے اپنی زندگی میں سورہ ملک کا پڑھنا شروع کر دیا, کہا مرنے کے بعد کی یہ تیاری ہو گئی. لیکن جو مر چکے ہیں ان کے لیے کیا کریں؟ ان بیچاروں کو تو یہ والی روایت نہیں پتہ ہوگی, شاید ان کو کسی عالم نے پڑھ کر نہ بتایا ہو یہ اس والی روایت. ان کے لیے کیا کیا جائے؟
کہا کہ اگر تم نے اپنے مرحومین کے لیے سورہ ملک کو پڑھنا شروع کیا، رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں بجلی کی تیزی سے بھی زیادہ تیز یہ جانے بعد مرحوم کے پاس پہنچتی ہے اور اس کو جا کر اس کی قبر کو کشادہ کر دیتی ہے۔ اس کی قبر جنت کے گوشوں میں سے گوشہ کچھ دیر کے لیے بن جاتی ہے۔ سورہ ملک پڑھنے میں جتنی تم نے توجہ کی تھی وہ توجہ وہاں پر مل جاتی ہے۔ قرآن مجید کے چھوٹے چھوٹے سورے تمام ائمہ نے ہم کو دیے ہیں، ائمہ کی طرف سے ہمارے لیے تحفہ ہے، ائمہ کی طرف سے ایک گفٹ ہے ہمارے لیے کہ یہ چھوٹے چھوٹے چیزوں کو تم اپنے پڑھنا شروع کر دو، اپنی نماز میں ان کو اختیار کر لو، روزانہ کی تلاوت میں تم ان کو شامل کر لو۔ مرنے کے بعد تم دیکھو گے کہ یہ چیزیں تم کو کتنا زیادہ فائدہ پہنچا رہی ہیں، کہ اگر تم نے مرنے کے بعد والی زندگی میں اس کو اپنا لیا تمہارا نظام کہیں سے کہیں پہنچ جائے گا۔ دعا کرتے ہیں پالنے والے سے، پالنے والے تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا، تجھے واسطہ شہدائے کربلا کا، تجھے واسطہ اسیران شام کا، تجھے واسطہ چاہردہ معصومین علیہم السلام کا۔ پالنے والے ان تمام روایات کو سننے کے بعد ان پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، عذاب قبر سے محفوظ فرما۔ پالنے والے مرنے سے پہلے مرنے کی بہترین تیاریاں کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے ہماری بیٹیوں کو، ہماری بہنوں کو، ہماری ماؤں کو بہترین پردہ کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا تمام مومنین کو بھی بہترین پردہ اختیار کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے ہمارے بچوں، ہمارے جوانوں کو زمانے کی حرام کاریوں سے محفوظ فرما۔ مولا امام زمان علیہ السلام کا ظہور فرما اور ہم ان کے ناصران خاص میں شامل فرما۔